الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ یہ ایک مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 3 سال پہلے ہماری کمیونٹی میں سے کچھ خواتین، کچھ میری مائیں بہنیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ نعمان ہمیں تمہارے خطبوں سے لگتا ہے کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو، مگر تمہیں بتانے نہیں دیا جا رہا یا تمہیں وقت نہیں پورا مل رہا۔ ان دنوں مجھے یاد آئے سے 3-4 سال پہلے میرے خطبے بھی کافی محدود ہوتے تھے، تو ہماری مسجد میں کافی لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں دوں، میں خود بھی مصروف تھا، تو میں نے اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ پہلی مجلس نہیں ہے ہماری، پہلی گیدرنگ نہیں ہے، یہ پہلی سیٹنگ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہماری کمیونٹی میں ایک ماشاءاللہ، اور آپ خواتین کو اس کا اجر جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، اگر آپ کو یاد ہو نومبر دسمبر میں شروع ہوئے اور تقریباً 3 ماہ تک، 2011 کا وقت ہے، یہ 2011 یا 12 کی بات ہے، یا 2010 یا 11، اینی نومبر دسمبر سے شروع کر کے ہم فروری تک ہم نے تقریباً 12 سے 13 درس کیے، جس میں پورا واقعہ کربلا اور اس کے پہلے کیا ہوا، کیوں یہ ہوا، یہ سب ہم نے بیان کیا۔ آج میں آپ تو اس لیے سمجھے آج وہ سب کچھ آپ ماشاءاللہ بہت ساری میری بہنیں جو ہیں وہاں پہ بھی تھیں، کچھ باتیں جو ہوں گی شاید آپ کو دہرائی جائیں، کچھ باتیں مختصر ہوں گی۔ میں نہ تو اپنے آپ کو کوئی ذاکر سمجھتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو کوئی علامہ فہامہ سمجھتا ہوں، میں ایک کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، ایک شعر کا مصرع، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ گوئی اور جھوٹ کی ملاوٹ سے بچائے۔ بدقسمتی سے بہت سارے ہماری اسلامی تاریخ کے واقعات کو جتنا نقصان جھوٹوں نے اور پیسہ بنانے والے قصہ گوؤں نے دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا۔ یہ میں آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو میرا یقین نہیں آتا ہے تو آپ اس مہینے اور ربیع الاول، یہ دونوں مہینے میں، اور یہ امت میں 2 ہی گروہ ہیں شروع دن سے، 2 ہی گروہ ہیں شروع دن سے، پہلے دن سے ہیں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 2 اسکول آف تھاٹس پیدا ہو گئے تھے۔ ایک اسکول آف تھاٹ نے کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام خلیفہ بنے، دوسرے نے کہا ہم چاہتے ہیں وہ بنے۔ یہ شروع دن سے ہیں، یہ ایک درخت کی 2 شاخیں ہیں۔ تو بدقسمتی کے ساتھ ان دونوں گروہوں کو، مسلمانوں کے ان دونوں اسکول آف تھاٹس کو سب سے زیادہ نقصان جھوٹے قصے کہانیوں نے پہنچایا ہے۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، تو میری آپ سے درخواست ہے اللہ کے لیے، یہ جو جھوٹ سنانے والے ہیں اور جو جھوٹے کہانیاں سناتے ہیں، قصے بناتے ہیں اپنے پاس سے، ان سے بچیں، اور اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے، سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے ہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ میرا سمجھیں ایک ڈسکلیمر سن لیں کہ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ میں کوئی قصہ گو ہوں، نہ میں کوئی ذاکر ہوں۔ ذاکر لوگ گھڑی دیکھ کے آتے، چاہے وہ یہ مہینہ ہو یا ربیع الاول ہو، مطلب دونوں گروہ میں یہ مسئلہ ہے، 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپیہ ریٹ طے کیا جاتا ہے اور پیسے کمائے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول اور ان کی اولاد کی محبت اس چیز کی محتاج نہیں ہے، نہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اس چیز سے پیسہ بٹور رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ اب یہ کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ ہم ایک محفل نعت رکھیں، آ رہے 2 مہینے بعد، اس محفل نعت میں یہ آپ جائیں ڈیٹرائٹ میں، ایسے ایسے لوگ آئیں گے، خوبصورت نعت خواں، بہت اچھی نعتیں پڑھیں گے، اور میں نے خود الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں نے خود رسول اللہ کی شان میں اشعار لکھے ہیں، مگر میں نے کبھی سنائے نہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ اشعار کہیں اور سنائے جائیں، میں یہاں دنیا میں لوگوں کو سنا کے کیوں دادیں وصول کروں۔ تو پلیز اپنے فون جو ہے نا ان کو وائبریٹ پہ رکھیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ابھی تھوڑے دن پہلے ہوا ہے، اس سے ہمارے تھوڑے سے شاید ذہن کھلیں گے اور دماغ بھی کھلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے اس امت کو کہ حق بات کہنی، سچ بولنا، چاہے وہ ہمارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو آج یہودیوں کی مثال دینے والا ہوں۔ تھوڑے دن پہلے نیتن یاہو جو ہے، اللہ تعالیٰ اس شریر سے اس دنیا کو نجات دے، بہت ظالم اور شریر آدمی، اور آج کا دن ظالموں سے برات کا اعلان کریں، اس لیے میں ایک ظالم کی مثال سے شروع کروں۔ اس نے ایک کانفرنس میں بھی بیان دیا کہ جی جو ہولوکاسٹ ہوا نا، یہودی لاکھوں یہودی مارے گئے، اس میں اصل میں ہٹلر جو تھا نا، وہ نہیں چاہتا تھا
ہولوکاسٹ کرنا، وہ نہیں مارنا چاہتا تھا یہودیوں کو. وہ یہ تو اصل میں مسلمانوں کی کارستانی تھی، یہ مسلمانوں نے کیا، مسلمانوں نے اس کو، ہاں یہ اس نے کہا. اور اس واقعے کے اوپر دیکھیں دنیا کے اس وقت جو حالات ہیں ان پہ آپ نظر رکھیں. آپ مائیں ہیں، آپ بہنیں، آپ بیٹیاں ہیں، آپ نے اگلی نسلیں آپ سے چلنی. اگر آپ میں دین اور اسلام کی سمجھ نہیں ہے نا تو پوری قوم تباہ ہو جائے گی. مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑی وجہ اس وقت یہی ہے کہ ہماری امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ان کو دین سے اور دنیا دونوں سے دور رکھا گیا. جو دین دنیا ہم میں چل رہا ہے نا وہ خدا کی قسم وہ دین نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو جب اس نے یہ بات کہی، مجھے جس بات پہ بڑی خوشی ہوئی، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جس بات پہ خوشی ہوئی وہ یہ تھی کہ بے تحاشا تھوڑے سے نہیں بلکہ کہہ لیں اکثریت یہودیوں کی جو ہے وہ اس سے ناراض ہوئی. اکثریت یہودیوں کی ناراض ہوئی، اور اس قدر ناراض ہوئی کہ مجبور ہو کر اس وقت جرمنی نے بیان دیا کہ نہیں، نیتن یاہو جو بکواس کرتا پھرے، اس واقعے کے ذمہ دار ہٹلر ہی ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب ذرا اس واقعے کو آپ ادھر آ جائیں، بیک ٹو اسلام. ہمارے میں ایک گروہ آ چکا ہے مسلمانوں میں جو کسی دوسرے گروہ کی دشمنی میں اتنا اندھا ہو گیا ہے، بالکل نیتن یاہو کی طرح. جیسے نیتن یاہو نے ہٹلر سے بلیم اتار کے فلسطینیوں پہ ڈال دیا کیونکہ اس کو فلسطینیوں سے بغض ہے، نفرت ہے. دوسرے گروہ کے بغض میں ہمارے کچھ لوگ اتنے اندھے ہو گئے. یہ اس امت میں ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. آپ حیران نہ ہوں، یہ ہو رہا ہے. میری بہنیں آپ میری دھیان سے بات سنیں، یہ بہت زبردست سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. ہمارے میں ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے مسلسل، جو واقعہ کربلا جو اسلامی تاریخ میں اس کی مثال ہے ہی نہیں. کوئی ظلم کی داستان کربلا کی داستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں ہے یہ بات. اس کا سارا بلیم دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ جن لوگوں نے وہ واقعہ کیا ان کو آج سیدنا اور امیر المومنین اور رحمت اللہ اور رضی اللہ عنہ کتابوں پہ کتابیں آ رہی، کتابوں پہ کتابیں آ رہی. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ سبق دیا سورۃ المائدہ میں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی کی بغض اور عداوت میں اتنے نہ گمراہ ہو جانا کہ تم عدل اور انصاف ہی بھول جاؤ. عدل و انصاف ہی بھول جاؤ. بھئی آپ نے کسی سے اختلاف رکھنا ہے، لڑائی کرنی کرو، مگر خدا کے لیے اس کی چھری نواسہ رسول اور آل رسول پہ نہ چلاؤ. ان پہ آج بھی تیر برس رہے ہیں، مگر کمال کی بات ہے وہ آج بھی فاتح ہیں، وہ آج بھی فتح یاب. یعنی کہ ہمارا دنیا کا نقطہ نظر ہے کہ جو بندہ وکٹوریس ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے محل بنتے ہیں، اس کے پاس دولت پیسہ ہوتی ہے. دس از وکٹری. نواسہ رسول نے اس دنیا کو سمجھا دیا کہ نہ تو نمبرز، تعداد، نمبرز مین نتھنگ اور ریزلٹس مین نتھنگ. ظاہری جو نتیجے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. مر کے بھی کوئی فاتح ہے. کس شان سے کوئی مقتل کو گیا، جس شان سے کوئی وہ مقتل کو گیا، یہ جان تو آنی جانی ہے، وہ شان باقی رہتی ہے، وہ شان زندہ رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو آپ اس بات میں حیران ہوں گے کہ جب یہ واقعہ ہوا اسلام میں، اس کے بعد جو دیکھیں یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا یہ آرام سے نہیں بیٹھتی. جیسے آپ کے سامنے میں نے ایک یہودی کی مثال دی، سارے یہودی اس کے خلاف ہوئے. انہوں نے کہا بھائی تم نے دشمنی کرنی تھی تو کرو فلسطینیوں سے، مگر تم نے ہٹلر کو بری کر دیا، اس دشمنی میں اندھے ہو گئے، تم تو اندھے ہو گئے. یہودیوں نے اس کو کہا. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. اسی طرح یہ جو حکومتیں ہیں نا یہ آرام سے نہیں بیٹھتی. حکومتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے پروپیگنڈا، سب سے بڑا ہتھیار. اس کے بعد آتا ہے خوف اور طمع. پہلا ویپن ہے ان کا پروپیگنڈا، اس کے بعد دوسرا ویپن ہے فیئر، ڈکٹیٹرشپ، مار، ظلم، جیل، کوڑے، اور تیسرا اس کے بعد جس کو یہ نہیں چاہیے اس کو پیسہ دے کے، جو امپورٹنٹ آدمی اس کو پیسہ دے کے مناؤ. وہ پھر بھی نہیں مانتا، اس پہ بھی پھر وہی کام کرو. یہ جو ہے نا حکومتوں کا پروپیگنڈا. اور حکومتوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ علماء کو پیسے دیے گئے، علماء کو فتوے دیے گئے، ان سے فتوے دلوائے گئے کہ فتوے دو کہ کربلا کا ذکر حرام ہے. اس وقت بھی میں آپ کو علماء کے فتوے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے کہا کربلا کا ذکر حرام ہے، کربلا کا ذکر ہی حرام ہے. اور میں یہاں کربلا کے ذکر کے لیے آیا ہوں کیونکہ نواسہ رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا
اتنا تو ہم پہ کم از کم حق بنتا ہے کہ ہم ان کا تھوڑا سا لوگوں کو بتا ہی دیں, ان کی سیرت ہی بتا دیں, اس کا تھوڑا سا ذکر ہی کر دیں کہ شاید مسلمانوں کو کوئی غیرت آ جائے. کربلا تو غیرت کا سبب ہے, ورنہ اقبال کوئی دوسرے گروہ کا تھا؟ اقبال آپ ہی کے گروہ کا تھا. اقبال نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو کلمے فارسی میں اس کا جو سر کربلا ہے نا, پورا کلام آج میں نے پڑھا, سبحان اللہ. اور کتاب کس کی؟ مولانا عبدالرشید نعمانی, محدث, پورا انڈیا ان کو مانتا ہے, سلام کرتا ہے, محدث دیوبندی دیلوی, دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد تھے. یہ دیوبندی تھے, یہ تھے اہل سنت, وہ نہیں جن کو ہم آج اہل سنت کہتے ہیں جو فتوے دے رہے ہیں. انہوں نے سر کربلا اپنے پورا جو ہے نا کتاب کا دیباچہ, اس میں علامہ اقبال کے پورے اشعار لکھے, پوری کتاب الحمدللہ. آج کتاب 2 کتابیں میں نے ختم کی کربلا پہ, اپنا ریفریش کرنے کے لیے کہ دیکھوں تو صحیح طرح دوبارہ, مزہ آ گیا. سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے مجھے تو لا الہ الا اللہ کی سمجھ ہی کربلا سے آئی. لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. تو امام حسین نے آپ کو یہ دکھایا کہ ساری آپ کے سامنے ظلم کیے جائیں, آپ کے بچے ذبح ہو, جو مرضی ہو جائے, جھکنا نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی تعریف. وہ کہتے ہیں مجھے تو لا الہ الا اللہ کی سمجھ ہی تب آئی جب سب سو گئے, سب ڈر گئے تھے. بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے, بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے تھے مصلحتاً, کوئی امام حسین کے مشن کے خلاف نہیں تھا کہ رک جاؤ, ابھی نہ کرو, فلاں جگہ چھپ جاتے ہیں, فلاں جگہ پناہ لیتے ہیں, تیاری کریں گے, بڑی فوج لائیں گے. انہوں نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے, جس سمت کو یہ جا رہی ہے نا دنیا, امت جدھر چل پڑی ہے. میرا نانا 50 سال نہیں ہوئے قبر میں گئے, اور دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے, کیسا ظلم ڈھایا جا رہا ہے مسلمانوں پہ. اس وقت اگر میں اور میری بہنیں بیٹیاں نہ قیدی بنی تو امت نہیں جاگے گی. یہ تھا امام حسین کا مشن کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تعریف سکھائی. لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے حق کا کہ بنا لا الہ است حسین. بنا لا الہ جو ہے نا وہ حسین سے امت کو سمجھ میں آئی. اور شکر الحمدللہ, اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو مسلمانوں کے منہ پہ بہت بڑا دھبا لگتا ہے, مارک آن دا فیسز آف مسلمز, کہ بھئی صحابہ کے زندہ ہوتے ہوئے, آل رسول کے ہوتے ہوئے, پہلے 20 سالہ ڈکٹیٹرشپ گزری. اس 20 سالہ ڈکٹیٹرشپ کے بعد ایک فاسق و فاجر, ظالم, بدماش آدمی بیٹھ گیا اور وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. وہ امت جس نے غلاموں کو آزادی دی, وہ امت, وہاں یہ کام ہو رہا ہے اور سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں. اگر نواسہ رسول بھی بیٹھ جاتا تو یقین مانے ہم مسلمان ان مورخین کے سامنے جو ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں, ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملے, یقین مانے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم ذلیل ہو جاتے کہ کوئی تو اٹھانا. اس کو خروج نہ کہیں, اس کو جہاد نہ کہیں, اس کو ایک احتجاج کہیں کہ یہ وہ احتجاج ہے جو علی اعلان ہوا ہے. اپنی پوری فیملی کے ساتھ, پورے گھر والوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ میں نواسہ رسول یہ لکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. بالکل ایسے جیسے ایک فیصلہ ہوتا ہے نا, ہمارے ملکوں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں, سارے اکثر جج بک جاتے ہیں, سارے جج بکے ہوتے ہیں, مگر وہ ایک غیرت مند جو جج ہوتا ہے نا, وہ ایک اختلافی نوٹ لکھ دیتا ہے کہ ہو سب کچھ غلط رہا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. ساروں نے 7 میں سے اگر 6 ججوں نے فیصلہ دے دیا ہے تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہو گیا. اکثریت سب کچھ نہیں ڈٹرمن کرتی. کئی دفعہ اکثریت گمراہ ہوتی ہے اور ایک بندہ حق بول رہا ہوتا ہے. وہ جو جج لکھتا ہے نا نوٹ, وہ بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سچ بات تو اس نے لکھی تھی, یہ تو باقی سارے بکے ہوئے تھے, یہ تو سارے بک گئے تھے, وہ ایک حق پہ تھا. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس واقعے کو محض ایک قصہ یا سٹوری نہ سمجھیں. پھر ایک اور بہت بڑا جو ہے نا زہر آلود حملہ اور بڑی بات ہے کہ بھئی آپ امام حسین کا قصہ کیوں بگاڑتے ہیں. مجھ سے یہ لوگوں نے پوچھا ہے. محرم میں حج میں کسی کا بیان کروں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں. میں اس کا کیا نام ہے, میلاد کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں ممبر پہ, کوئی مسئلہ نہیں, سب ٹھیک ہے. بلکہ الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تم جو مولد کے خلاف بات کرتے ہو نہ کرو, منانے دو, سب ٹھیک ہے. جب میں کربلا کی بات کرتا ہوں تب کہا جاتا ہے, تب وہ رولز سب شفٹ کیوں ہو جاتے ہیں. مجھے آگے کہتے ہیں نہیں یار یہ اس کا کیوں ذکر کر رہے ہو, اور بھی تو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں. بالکل ہوئی, اور یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ وہی ناسبیت ہے اصل میں, یہ جو اس وقت حکومتوں نے کیا تھا نا, حکومتوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑی ہماری بدنامی ہو گئی, اب اس کا علاج کیا ہے, انہوں نے
مائک یوز کیا، ممبر یوز کیا، مسجدوں کے اماموں کو پیسے دیے کہ بھئی اس واقعے کو مٹاؤ، لوگوں کو نہ بیان کرنے دو، کیونکہ اگر لوگوں نے یہ واقعہ سمجھ لیا تو لوگوں میں تو غیرت آ جائے گی، اسپرٹ پیدا ہو جائے گی، وہ اسپرٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو اس واقعے کو مٹانے کے لیے ایک گروہ پیدا ہوا جس کا نام ہے ناصبی۔ دیکھیں ایک طرف ایک گروہ ہے جو صحابہ کرام پہ لعنتیں کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رافضی۔ ہمارے دوسرے گروہ میں جو 70% مسلمان جو ہیں ان کے اندر ایک یہ گروہ ہے جس کا نام ہے ناصبی۔ خدا کے لیے اس گروہ کو پہچانے، یا آپ کے اندر چھپے ہوئے منافق ہیں، یا آپ کے اندر چھپے ہوئے منافق ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب اگر حدیث کی کتابیں صرف آمین اور رفع یدین کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کریں، آمین رفع یدین نکالیں، باقی ختم کر دیں۔ اگر لیکن مانتے ہیں کہ قرآن کے بعد حدیث کوئی چیز ہے، اگر قرآن کے بعد حدیث کوئی چیز ہے، ہاں بڑے لوگوں کا نام آتا ہے تو بخاری مسلم صحیح پکی حدیثیں آپ نکال کے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ آپ نے کہا کہ میری اولاد کے ساتھ جس نے بغض رکھا، جس نے میری اولاد سے نفرت کی، وہ منافق ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا مستدرک امام حاکم کی اور امام ناصر الدین البانی، کٹر ترین اہل حدیث محدث جنہیں آپ لوگ طنزاً وہابی بھی کہتے ہیں، میں وہابی کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ ڈیروگیٹو ٹرم ہے اور مسلمانوں میں پہلے ہی بہت لڑائی ہے، اس لیے یہ ایسے لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، اہل حدیث کہہ رہے ہو، کٹر محدث۔ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا جو میں ابھی بتانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، عباس رضی اللہ عنہ کو کسی نے گالیاں دی، عباس علیہ السلام، تو عباس نے جا کے شکایت کی کہ مجھے کوئی بندہ جب میں جاتا ہوں مجھ سے بغض رکھتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میری یہ بات، جس شخص نے کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، اس سے افضل جگہ کوئی نہیں ہے اس زمین پہ عبادت کی، مقام ابراہیم اور حجر اسود، اس کے درمیان جس نے عبادت کی ساری عمر، تمام عمر، اور اللہ کی قسم اگر وہ میرے اہل بیت سے بغض لے کے اس دنیا میں گیا نا اور اس بغض کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، فقد وقعہ اللہ فی النار، تو اس کو یقیناً اللہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ اب خود سوچ لیں، یہ میں ڈرانے کی باتیں بتا رہا ہوں، محبت کی بھی باتیں بولتے ہیں، محبت کی باتیں صاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں سب کچھ دیتا ہے، اور میرے سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے۔ احب اللہ لما یغزوکم، غذا سب کچھ دیتا ہے، کھانا پینا رزق سب اس میں وضو، اردو میں غذا سے مراد صرف نیوٹریشن ہے، لیکن عربی میں غذا سے مراد سب کچھ ہے، سب دینے والا اللہ ہے۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں سب کچھ دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے، مجھ سے محبت کرو اللہ کے واسطے، اللہ کی محبت کے لیے۔ اگر اللہ کو محبت کرتے تو مجھے محبت کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي۔ یہ میں آپ کو متن حدیثوں کے بتا رہا ہوں، عربی کے الفاظ جا کے چیک کر لیں، یقین مانیں ان میں سے ایک بھی حدیث ضعیف کمزور نکلے تو آپ مجھے یہاں سے پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زور سے نہیں، یہاں سے پکڑ سکتے ہیں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّي وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے پیار کرو میری محبت کے واسطے۔ اگر میرے سے محبت ہے نا، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ فتویٰ لگا دیں نعوذ باللہ کہ حضور پاک فیوریٹزم کا دیں، تو یا پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ فیوریٹزم نہیں ہے۔ اگر فیوریٹزم ہوتا تو تبت یدا ابی لہب وتب نہ اترتی قرآن۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں میں فائز ہیں، یہ محبت کے لائق ہیں۔ یہ لوگ صرف خاندانی رشتہ نہیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ مومنوں کو حکم ہوا کہ صلو علیہ، نبی پہ سلام بھیجو۔ آپ حیران نہیں ہوتے کہ آپ صلاۃ و سلام نماز میں کیوں پڑھتے ہیں ابراہیم اور آل ابراہیم اور محمد اور آل محمد؟ یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن میں تو خالی نبی پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت پہ سلام میرے سلام کا حصہ ہے، ان پر بھی سلام بھیجو۔ You must send salam on them too. So صحابی asked him, صحابہ asked him that یا رسول اللہ کیسے سلام بھیجیں، ہمیں سکھائیں۔ تو یہاں سے صلوات ابراہیمی بہت مشہور ہوا اور آپ کو سکھایا۔ اب اس میں بھی ایک بڑے غور طلب بات ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ آل ابراہیم جو ہے
دونوں گروہ سب مانتے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، اس میں سارے آ جاتے ہیں، سارا بنی ہاشم، یہ ایک بڑی امبریلا ہے۔ پھر اہل بیت سے مراد دوسرا گروہ وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اقارب آ جاتے ہیں۔ پھر تیسرا گروہ وہ ہے جو اہل بیت سکنا ہے، جو گھر والے، جس میں بیویاں بچے سب شامل۔ تیسرا گروہ وہ ہے جس میں عطرت آتی ہے، عطرت جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے۔ تین ہے یہ جو تیسرا گروہ نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت ہے، یہ سب سے زیادہ اونچے درجے کا، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب سے محبت ہے، سب پہ صلاۃ و سلام ہے، لیکن جس کا یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے نا درود ابراہیمی میں، وہ یہ والی آل ہے۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بھی دوسری حدیث میں بیان فرما دیا، ازواج اور ذریہ، بیویاں اور بچے، بس بنی ہاشم نہیں پورا، صرف یہ کیوں؟ دیکھیں کسی آدمی کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پہ وہ خود ہے نا، جس مشن پہ، اس مشن پہ اس کے بچے بھی چلیں، اس کے گھر والے بھی چلیں۔ اگر خدا نخواستہ میں خطبے دوں، درس دوں، بیان دوں اور میری بیگم جو ہے وہ آپ کو کہیں اور نظر آئیں، تو آپ نے آ کے کہنے گے نا کہ نعمان تمہاری مہربانی، پہلے جا کے نا اپنا گھر ٹھیک کرو، اول خویش بعد درویش، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، فارسی کا مقولہ نا، اول خویش بعد درویش، کہ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو پھر ہمیں باتیں بتانا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ مجھے یہی کہیں گے خود چاہے جو مرضی کریں، خود جتنے بڑے مرضی حاجی ثناء اللہ ہو، لیکن میرے پہ انگلی اٹھے گی، یہ فطری معاملہ ہے، یہ ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا معجزہ سمجھیں کہ آپ کی جو اولاد ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کے بارے میں لوگ، آپ کے اہل بیت کے اندر لوگ ڈھونڈتے رہے کہ کچھ مل جائے، بڑا ڈھونڈا، بڑا زور لگایا، خدا کی قسم کچھ نہیں ملا ان کے خلاف۔ اس لیے ہمارے ائمہ اہل سنت جو ہے نا، جب وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں نا تو وہ ایک لفظ بولتے ہیں، اہل بیت اطہار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے تم سے ہر طرح کی ناپاکی جو ہے نا، ہر طرح کی، چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی، سب دور کر دی۔ اور جب یہ آیت آپ نے پڑھی تو آپ قرآن کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ کسی ناسبی کی لکھی بھی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، پہچانے اس گروہ کو جو حضور کی اولاد کا دشمن ہے، they hate them، لیکن وہ لوگ وہ ہیں اصل تقیہ کرنے والے، وہ چھپاتے ہیں آپ سے، وہ کبھی نہیں آپ کو بتائیں گے کہ وہ حضور کی اولاد سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا نا شروع میں، حضور کی اولاد آج بھی فاتح ہے، کھل کے نہیں کہیں گے کہ ہم ان کے دشمن، کہیں گے نہیں جانا نہیں چاہیے تھا، ایسے ہی چلے گئے، بس ضد میں آ گئے، شہید تو ہیں، یہ ہے وہ دشمن، پہچانے ان کو۔ جیسے کوئی آپ کو نظر آ جائے نا ایسی بات کرتا ہوا، سمجھے کہ یا تو وہ ناسبی ہے یا اس کو کسی ناسبی نے برین واش کیا ہوا، بالکل سیدھی بات۔ کیونکہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ میں نے آپ سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دی، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے باطنی، تفسیریں اٹھائیں کسی ایماندار آدمی کی، جیسے میں نے اس بندے کی کتاب اٹھائی تھی، یہ مفسرین اسلام ہے، علامہ ابن کثیر، علامہ طبری، علامہ قرطبی، ان کی ساری مسلمان امت ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے۔ میں ان کی کتاب اس لیے سال لے رہا ہوں کہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے تذکرہ، تذکرہ کرنا جو کوئی بدعت نہیں، اگر بدعت ہے تو پھر یہ سب سے بڑا بدعتی بیٹھا ہوا اس کتاب میں۔ علامہ قرطبی اسپین میں تھے، بنو امیہ خاندان سے ان کا نسب ملتا ہے، انصاری قرطبی، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ اسپین وہ جگہ جہاں بنو امیہ نے پناہ لی تھی جا کے عباسیوں سے، جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں، جب انہوں نے ظلم کیا نا ان کے اوپر بہت، پھر قیامت آئی اللہ کی طرف سے، یہ کہ اس دنیا سے ذلیل ہو کے گیا۔ یہ وہاں گئے، انہوں نے کتاب لکھی التذکرہ، کی کتاب کا عنوان کیا ہے؟ التذکرہ فی احوال الموتى والامور الاخرہ، جو مرنے والے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے احوال اور آخرت کا ذکر، یعنی کہ آپ کو موت کا منظر جیسی کتاب لگے گی، ہے ویسی کتاب، بالکل موت کا منظر ہے، مگر یہ دکھ کی بات نہیں ہوگی کہ جو حضور سے اور ان کی اولاد سے سچی محبت کرتا ہو وہ موت کا منظر اور کہانیاں تو بتائے کہ مرنے کے وقت یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، تو جن اللہ کے نیک اور ولیوں کی موتیں ہوئی ہیں شہادت کی، ان کا ذکر ہی نہ کرے۔ اس کتاب کا تقریباً یہ 400 کچھ صفحے سے شروع ہوتی ہے اور آخر تک جو ہے نا 600-700 صفحے، یہ سارا کربلا پہ ڈیڈیکیٹ ہے، اور ایسا شاندار بیان لکھا، پتہ چلتا ہے کہ حضور کی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ چلو کوئی کمزوری ہو چھوٹی موٹی وہ اور بات ہے، 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی انہوں نے، یہ ہیں حضور کی اولاد سے محبت کرنے والے۔ ہم اس وقت آپ لوگوں پر جو
اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم وہ میجورٹی ہیں مسلمانوں میں، وہ ایک بہت بڑا دھبا لگ چکا ہے کہ بھئی آپ نے حضور کی اولاد کی محبت نہیں رہ گئی. ایسا نہیں ہے، حضور کی اولاد کی محبت بہت ہے، مگر یہ جو وہ ہے نا حکومتی مولوی جن کو پیسہ ملتا ہے، جن کو بادشاہت سے ڈر ہے، بادشاہت کا خوف ہے، یا بادشاہت کو بچانا چاہتے ہیں، وہاں یہ کام ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اس وقت جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے وہ تذکرے کرتے ہیں، مگر وہ تذکرے کس کے کرتے ہیں؟ حضور کی اولاد کے دشمنوں کے. یہ ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے. اسی سال حج کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، میرا سگا بھائی وہاں پہ اس درس میں بیٹھا تو تذکرے، یہی تذکرہ ہے نا. تذکرہ کا مطلب کیا؟ بیان کرنا. ہم اسی لیے یہاں آئے. یہ عبادت ہے یقین مانے. اگر آپ اس کو اللہ کے اولیاء اور نیک لوگوں کی بات کرتے ہیں، جیسے سیرت النبی کا بیان عبادت ہے، سیرت النبی میں حضور کی اولاد کی سیرت بھی شامل. تو وہاں یہ مدینہ منورہ میں انہوں نے جناب مجلس ہوئی، بیٹھے ہیں لوگ سب، تو وہاں پہ جناب یزید کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. استغفر اللہ. یعنی کہ وہ شخص جس کو مسلمانوں کا ایک بھی عالم، میں عالم سے مراد کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو ہمارے فقہاء ہیں اور محدثین ہیں، ایک بھی اس کو اچھا نہیں کہتا تھا. یعنی کہ امت میں اس آدمی پہ کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں تھا، کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا. اس آدمی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اصل میں یہ یزید کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام اور طاغوت کا معاملہ ہے. ایک طرف حسین ہے جو اسلام بتا رہا ہے، وہ شخصی حکومت نہیں بتا رہا، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی حکومت بتا رہا ہے. دوسری طرف یزید ہے جو کہہ رہا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ ہے دین، جو میں کہوں گا ویسے حکومت کرنی. یہ وہ مسئلہ ہے. ورنہ کس کو تکلیف ہے کہ وہاں بیٹھ کے مدینہ منورہ میں جس نے رسول کی اولاد پہ چھریاں چلوائیں، اور رسول قبر میں اپنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے. یہ صحیح حدیث. وہ کیسی زندگی ہمیں نہیں اس کا پتہ، مگر زندہ ہے. آپ نے فرمایا صحیح حدیث. وہ پاس ہیں چند گز کی دوری پر، اور آپ بیٹھ کے درس دے رہے ہیں حضور کی اولاد کے دشمنوں کے. تو وہاں میرا بھائی بیٹھا تھا. تو الحمدللہ آپ کو جو مجھ میں بھی تھوڑی سی غیرت نظر آتی ہے، تو میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین جیسے لوگوں کی وجہ سے، اگر تھوڑی سی جو غیرت ہے نا ہم میں، وہ حسین جیسے لوگوں کی وجہ سے، علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو وہاں نا اس نے ان کو 3 سوال لکھ کے بھیجے. اس نے سوال لکھ کے بھیجے کہ وہ سوال جب گئے نا اس کے پاس جو بیان کر رہا، اور اردو میں بیان ہو رہا تھا. کمال ہے، میں بھی اردو میں بیان کر رہا ہوں. اور یہ حج کے بعد جب لوگ حج سے مدینہ جاتے ہیں نا، اس وقت کا واقعہ ہے. بہت بڑی مجلس، کیونکہ وہاں جب اردو کا بیان ہوتا ہے نا تو وہاں عربی بولنے والوں سے زیادہ بڑا مجمع ہوتا ہے، سینکڑوں میں. تو نا اس نے جب سوال بھیجے کہ بھئی جس کو تم اچھا کہہ رہے ہو اس کے what about these things that he did؟ کعبہ جلا دیا، مدینہ لٹ گیا. مدینہ، جس مدینے کو اس نے لٹوایا فوجیں بھیج کے. آپ کربلا تو 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں نا. مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امن کا شہر، جہاں سے حضرت علی نے دارالخلافہ اس لیے موو کیا علیہ السلام کہ یہاں پہ بدامنی نہ ہو. کوفہ میں شفٹ کر دیتا ہوں. He shifted the capital from Medina to Kufa to save Medina from any kinds of mischief or bloodshed. کیونکہ جو پہلے بھی ہوا تھا وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے کوفہ گئے. یہ بھی جو ان کا نیک کام ہے، یہ بھی لوگوں نے، علی کے دشمنوں نے اس پہ تانا بنا دیا. وہ ہمارے میں چھپے میں، وہ آپ لوگوں میں چھپے میں. حضور کی اولاد کے دشمن کھل کے نہیں کہتے. جب میرا خطبہ ہوتا ہے نا تو کمیونٹی ڈنر میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں یزید تو بڑا نیک آدمی تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں. اچھا ریلی، بڑا انکشاف ہے جی. آپ کو کوئی وحی ہوئی، الہام ہوا ہے، بتائیں نا، ثبوت دیں نا، کوئی کتاب دیں، کوئی دلیل دیں، ہم مانیں. آپ نے ایک ایسی بات کر دی جو 1400 سال سے یا تو ساری امت گمراہ ہے، اور آپ کوئی نبی ہیں یا ولی اللہ جس کو الہام ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کبھی جھوٹ پہ اتفاق نہیں کرے گی. یہ امت پہ اتفاقی معاملہ ہے. شکر ہے امت کا ہر آدمی اس کو مانتا ہے. اس ناپاک آدمی کو لوگ آج اچھا کہہ رہے ہیں، اور وہاں جہاں نبی دفن موجود ہے، اس کے شہر میں، جس شہر کو 3 دن کے لیے حلال کر دیا گیا. توبہ توبہ. یہ اس کے سیاہ کارنامے. تو جب وہ سوال گئے نا، وہ سوال بڑے خطرناک تھے. لوگوں سے سوال سمجھنے میں کیا کروں، تو سوال سائڈ پہ رکھ دی. اب وہ اگلے دن آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ سوال، دیکھیں نا وہ سوال ہی ایسے تھے کہ اس کو، اس کے جو تھے نا آرگنائزرز، انہوں نے دکھا دیا کہ یہ دیکھ لو بھائی، یہ ہیں سوالات.
تو وہ اس کو سمجھ گئی کہ میں کیا جواب دوں. اگلے دن وہ آیا تو اگلے دن اس نے نا وہ سوال پڑھ کے سنا دیے. اب وہ سوال پڑھ کے کیا سنانا تھا کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھئی یہاں تو کچھ اور ہو رہا ہے. وہاں لوگوں نے شور مچا دی. فوراً وہاں ایجنسیوں کے لوگ آئے, انہوں نے اس کو کہا آئندہ تم نے اس ٹاپک پہ بیان نہیں کرنا بند, کیونکہ لوگ ابھی ریڈی نہیں ہے نا. لوگ بول پڑے سبحان اللہ, صرف سوال بھیجنے کی دیر تھی, لوگ بول پڑے. اور پھر وہ ایجنسیوں والے میرے بھائی کے پاس بھی آ گئے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا, آپ نام ہٹا دیں, یقین مانے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو اسپرٹ امام حسین نے اس امت میں پیدا کی نا, وہ حکومتوں کے لیے ایک ٹائم بام ہے. اٹس اے بام. یہ تو لوگوں میں غیرت پیدا کرے تھا کہ ہم غلط بات کیوں سنیں جی. وہ ایجنسی والے اس کے پاس ہے کہ آپ نے آئندہ کسی درس میں سوال نہیں کرنا. یہ میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو. میں نے اسے کہا بھائی اپنی امی کے تم محرم ہو, ان کو لے کے واپس جاؤ, ڈونٹ اسٹے دیئر ٹو لانگ. تو یہ ہو رہا ہے, یہ حقیقت ہے, آپ اپنی آنکھیں کھولیں. اب ایک بڑا سوال اس پہ واپس آتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ کیوں. کل میرا خطبہ بھی ہے, اس میں جو میں نے پہلے صراط الذین انعمت علیہم پہ بات کی, اب آگے بات ہوگی ضالین کے اوپر. وہاں پہ بھی کچھ باتیں ہوں گی جو بھی آج شاید نہ سن سکیں آپ. لوگوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی, آپ اس قصے کو کیوں بگاڑتے ہیں, اور قصے کیوں نہیں بگاڑتے. چلے ہم بات کر لیتے. آپ شروع ہو جائے انکلوڈنگ علی علیہ السلام, انکلوڈنگ ہم, کسی کی شہادت امام حسین جیسی شہادت نہیں. دیکھیں ان کی شہادت انہیں پتہ چل گیا تھا, انہوں نے دعا بھی مانگی ایک جمعہ پہلے کہ یا اللہ تو نے وعدہ کیا, تیرے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ اس داڑھی کو خون سے ایک بندہ رکھے گا. میں ان لوگوں سے تنگ آ گیا, یہ مجھے چین سے نہیں حکومت کرنے دے. خلافت تو چلنے نہیں دیتے, خلافت راشدہ, آپ کے خلیفہ راشد ہیں, دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے اٹھا لے, مجھے ان میں سے اٹھا لے, میں نہیں ان میں رہنا چاہتا. اور اگلے دن وہ ملعون آ گیا جس کا نام عبد الرحمن ابن الملجم. ناموں سے کچھ نہیں ہوتا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی ہے اپنی فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری. تو وہ آگے اچانک آپ پہ اچانک حملہ ہوا, مطلب اس میں کوئی مشن نہیں نظر آ رہا, اس سے پیچھے چلے جائیں. کوئی ایران سے آ رہا ہے, کوئی بلوے میں موت ہو رہی ہے, اس طرح ہو رہا ہے جو اس سے پیچھے کے واقعات ہیں. ایسا کوئی واقعہ نہیں آپ کو ملے گا کہ جہاں ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے 3 دن تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری دیتا ہے, سلام کہتا ہے اور واپس جاتا ہے, سلام کہتا ہے اور واپس جاتا ہے. آخری دن جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو مومنوں کی ماں ام سلمہ علیہ السلام, ان پہ بھی سلام ہو, وہ زندہ تھی. انہوں نے کہا سنن البیہقی, صحیح حدیث, سنن البیہقی کے اندر یہ حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث. آپ اس کے, میں آپ کو پوری اسناد دے سکتا ہوں کون کون بندہ اس کے بتانے والا. انہوں نے کہا حسین ہمیں تمہارا پتہ تم کہاں جا رہے ہو, مگر یہ عورتیں اور بچے کہاں لے کے جا رہے ہو. تو کہا کہ اماں یہ امت سو گئی ہے, جب تک میرا سر نیزے پہ نہیں دیکھے گی نا یہ امت, اور میری بہنیں اور بیٹیاں قیدی نہیں بنے گی, تب تک یہ امت نہیں جاگے گی. یہ کیا کہ آپ مدینہ سے نکلے, آپ کا حق پہ ہونا کسی کو شک نہیں تھا. یہ جتنے جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں وہ بھی روکتا تھا, وہ بھی روکتا تھا, وہ بھی روکتا تھا, ان روکنے والی باتوں سے ہمارے ذہنوں میں ایک شک پیدا ہو گیا, ہمارے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک شک پیدا ہو گیا کہ نعوذ باللہ آپ ضد میں تھے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. کوئی بندہ آپ کو روکنے والا اس لیے نہیں روکتا تھا کہ اس کو آپ کے حق پہ ہونے میں کچھ شک تھا. صرف کوئی کہتا تھا مصلحت یہ اور وہ. امام کو آپ مصلحت سکھا رہے ہیں بھائی, اس نے جو 20 سالہ دور گزارا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اللہ ان کو بھی معاف کرے. اگر آپ میں تھوڑی سی بھی حق اور حق کی پہچان کرنی ہے نا آپ خدا کی قسم حدیث کی کتابیں کھول لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا امیر معاویہ نے اپنے 20 سالہ دور میں کیسی قیامت اٹھائی, کیا نہیں ہوا اس 20 سالہ دور میں. حدیث کی کتابیں, بخاری مسلم کی کتابیں. آپ کہتے ہیں لوگوں کو اس لیے کربلا کی سمجھ نہیں آتی. امام کی شہادت سب کو پتہ ہے شہادت ہوگی, لوگوں کو کربلا کی سمجھ کیسے آئے. لوگ سمجھتے ہیں یار ایک برا آدمی آیا تھا, وہ مر جاتا, دوسرا کوئی آ جاتا, ختم ہوتی بات, امام کو کیا ہوا. آپ امام سے پوچھیں وہ 20 سال اس نے کیسے گزارے.
کیسے وہ 20 سال گزارے، ان 20 سالوں میں کیا کیا تماشے نہیں ہوئے کہ صحابہ بے بس. ابھی آپ نے عید کی نماز پڑھی، عید پڑھی آپ، یہی عید تھی. بخاری مسلم صحیح متفق علیہ حدیث، مروان جا رہا ہے ممبر کی طرف، حکم آ گیا ہے شام سے تو ممبر کی طرف جا رہا ہے. اب عید پہ آپ کو پتا ہے پہلے کیا ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے پہلے، نماز پہلے ہوتی ہے. ساری امت اس پہ قائم ہے، شکر الحمدللہ، کوئی اس میں گروہ نہیں ہے، ساری امت ایک کی طرح عید پڑھتی، ساری، کوئی 6 کوئی 9 کوئی 12 سب ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب ثابت، صحابہ نے سب کو کر کے دکھایا. مروان صاحب جو ہیں یہ تشریف لے جا رہے ہیں خبیث ممبر کی طرف، تو نیچے ابو سعید الخدری بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، 1000 حدیث کا راوی، 1000 حدیث اس نے سنائی. ابو سعید اس کو کھینچا ایسے، اس کا جو یہ جو ہوتا ہے قمیص تو کا مروان سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی سنت ہے یہ، تم ممبر پہ جا رہے ہو اور نماز بھی پہلے پڑھانی. اس نے کہا وہ دن گئے. آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، یہ صحیح بخاری مسلم ہے، یہ رفع دین آمین کے لیے خالی رہ گئی، آپ کے گھروں میں ہے، یہ کھول کے دیکھیں آپ کبھی. اور یہ کتاب التفسیر میں اور کتاب الامارہ میں، کتاب الفتن میں یہ ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی. بخاری کی کئی کتابیں حدیث ڈھونڈنی پڑتی، آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، کتاب العلم، کتاب التفسیر، کتاب الفتن، کتاب الامارہ، یہ ہے بکس. بک آف فتنس ٹرائلز، بک آف نالج، بک آف تفسیر آف قرآن، قرآن کی تفسیر میں بھی ہے نا، وہاں پہ آپ کو یہ ملے گی کہ یہ کیا تماشے لگے ہوئے تھے. اچھا یہ کام کیا، اس نے کہا سنت کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا تھا کہ اول الرجل یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، میری سنت سب سے پہلے جو بدلے گا نا میرے بعد وہ بنی امیہ خاندان کا ایک شخص ہوگا. علامہ البانی کی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں آپ اٹھا کے دیکھیں، البانی حدیث کا عالم، وہاں لکھا ہوا کہ یار مانو نہ مانو یہ ہیں تو امیر معاویہ، جن کو ہم مانتے نہیں مگر انہوں نے یہ کام کیے، سنت بدل دی، نبی پاک کا طریقہ بدلا گیا، سب برباد، خطبے الٹ گئے، جمعے کے دن خطبوں میں آرڈر آئے، یہ صلح کا تحفہ مل رہا ہے، حضرت نے حکومت دے دی کہ یہ لو بھائی لے لو، تمہیں حکومت چاہیے جاؤ جان چھوڑو، حکومت بھی دے دی. توبہ توبہ، حکومت دینے کے بعد تو اس کی کوئی عزت کرو. آگے پیچھے آپ لوگوں کے قصیدے پڑھتے ہیں، امام حسن نے حکومت بھی دے دی چلے گئے، نہیں جی لعنت کرو، نعوذ باللہ استغفر اللہ. آج آپ کو کسی کے اوپر لعنت کرنے کتنا غصہ آتا ہے، کسی صحابی بھی کوئی لعنت کرے کتنا غصہ آتا ہے. بھائی شروع کس نے کیا یہ کام شروع کس نے کیا؟ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ جو سنت بنو امیہ نے زندہ کی تھی نا، گندی سنت کہ خطبوں میں گالیاں دینا، وہ کرنا، کوئی بھی بندہ یہ کام کرے اس کو روکیں، آپ اس کو منع کریں کہ بھائی چلو وہ جیسے بھی تھے نا، آپ یہ جو خطبوں کے اندر لان تان والا کام ہے نا، یہ امویوں کی سنت ہے، ابو القاسم کی سنت نہیں ہے، نہ ابو القاسم کی اولاد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک سبق سیکھنے والا ہے ان واقعات سے. بہرحال خطبوں میں لعنت، نمازیں لیٹ، نماز کا حال، یعنی کہ اسلام میں ایک آخری چیز رہ جاتی نماز، جس کو ہندو اور سکھ بھی نہیں چھیڑتے. سکھوں نے بھی جب لاہور پہ قبضہ کیا تھا نا، آپ کی نمازیں نہیں چھیڑی تھی. آپ بے فکر، اگر اسلام رہ گیا نا خالی نماز روزہ تو پھر وہ کوئی اور ہی مذہب ہوگا. اسلام نماز روزے سے آگے شروع ہوتا ہے. نماز تو آپ کی ڈیلی زندگی میں چلتی کہ جو آپ نماز میں کر رہے تھے وہ باہر بھی آپ نے کرنا ہے. اسلام نماز روزے سے آگے ہے، مگر انہوں نے نماز بھی برباد کر دی. کتاب الصلاۃ، بک آف صلاۃ صحیح بخاری. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں آپ کا امام ہوتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھاؤں اور آپ کو اللہ اکبر کی آواز نہ آئے؟ بک آف صلاۃ، میں عامر رفع دین پہ آ گئے، وہی چیپٹرز کھول لیں، وہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہیں بک آف صلاۃ. ابو ہریرہ مکہ میں گئے لوگوں کو کچھ سکھانے، انہوں نے کہا میں یہاں دیکھتا ہوں ان کو تھوڑا سیدھا کروں. انہوں نے کہا مجھے یار اجازت دو، میں نے آج نماز پڑھانی. اجازت دے کہ نماز پڑھائی. تو دیکھیں جب اسلام تبدیل ہونے پہ آتا ہے نا 20 سال، تو پھر نسلوں کے ذہن بھی بدل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی سب اسلام. اب یہاں پہ اگر کوئی برا کام شروع ہو گیا، کوئی جیسے وہ ماشاءاللہ آپ کو بدعت پہ بڑی فکر ہے، تو وہاں جو بدعت ہوئی 2 ہفتے پہلے وہ کسی کو نہیں نظر آئی. ان بدعتوں کو روکیں نا. وہ 2 سال میں دوسری بات شروع ہوئی کہ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ آپ دوسرے کام کریں. بھائی قرآن اور اس کو علیحدہ رکھو. جب یہ کام شروع ہو جاتا ہے نا، پھر یہ آہستہ آہستہ آپ کی لائف کا حصہ بن جاتا ہے. ان واقعات سے سبق سیکھیں آپ. ایک بندے کو نا خالی برا بنائیں کہ یہی بولے یہی برا بنے.
سب مل کے سمجھائیں لوگوں کو کہ بھائی کوئی اللہ کے دین کا ادب ہوتا ہے, اسلام بھی کوئی چیز ہے. آپ نے ناچ گانا کرنا ہے اللہ کا واسطہ ہی کسی اور ٹائم کر لو, قرآن کے ساتھ نہ کرو. یہ کیا ہے تماشا؟ قرآن یہ تو بے عزتی ہے, قرآن کی انسلٹ ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یا صحابہ کو اگر کچھ سمجھتے ہیں نا تو ان کے طریقے پہ چلیں, اصل محبت وہ ہے. تو یہ نماز کا ابو ہریرہ نے کہا مجھے نماز پڑھانے دو, تو نماز پڑھائی تو نسلیں بدل جاتی ہیں. ایک تابعی نے نا جا کے اس کو کہا, ان کو عباس کے بیٹے امت کے عالم فقیہ ہے امت کہا گیا ان کو, عبداللہ ابن عباس علیہ السلام, بہت بڑے صحابی, جبریل جن کے علم کی گواہی دینے آیا تھا, پتہ نا آپ, چھوٹے سے تھے 10-12 سال کے. یہ ہے اہل بیت کی شان کہ جبریل گواہی دینے آ رہا ہے کہ اس امت کا حبر هذه الامه, اس امت کا سب سے بڑا عالم یہ ہے ابن عباس. تو وہ تابعی جا کے کہتا ہے کہ یہ اعوذ باللہ یہ بڈھا احمق ہو گیا. احمق عربی کا لفظ ہے, احمق اردو کا نہیں ہے, اردو نے عربی سے لیا. یہ بڈھا احمق ہو گیا, یہ تو نماز پڑھا رہا ہے ساری, اللہ اکبر اونچی اونچی کیا کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز. شکر کریں اسلام بچ گیا, جنہوں نے خون دیا ان کے خون کی برکت سے اسلام بچا. میں کہا یہ بڈھا پاگل ہو گیا, یہ تو اللہ اکبر کرتا ہے سارے اونچی. یعنی آپ اندازہ کریں, آپ کھڑے سوچیں, مجھے کھڑا دیکھیں, میں امام ہوں نماز پڑھا رہا ہوں, آپ میرے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں کبھی؟ میں ایسے جا رہا ہوں نیچے, کوئی اللہ اکبر سے میں لانو, آپ کو آواز نہیں آئے گی. ایسی نماز ہو گئی تھی. جو اگلی نسل نے سمجھا یہی نماز ہے. سارے تو ڈرے بیٹھے تھے, کون سر کتنے سر کٹواتے, ہر کوئی بلال نہیں ہوتا. تو جب گیا تابعی, اس نے جا کے جب کہا ابن عباس کو کہ یہ بڈھا پاگل ہو گیا, یہ تو ساری تکبیریں اونچی اونچی کہہ رہا ہے, تو انہوں نے آگے سے بہت ناراض ہوئے, کہا کہ تمہیں تمہاری ماں تمہارے پیدا ہونے پر روئے, کاش تمہاری ماں روئے کہ میں نے کس جاہل کو پیدا کیا ہے. ھذا سنت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں, علیہ وآلہ وسلم دونوں ضرور کہیں. یہ ان کا اتنا سا تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا ہی کر رہے ہیں, یہ دعا ہے. یعنی یہ حشر ہو گیا نماز کا. عید کا آپ نے سن لیا, خطبہ سن لیا, جمعے کے خطبے میں لعنت ہو رہی, یہ سن لیا آپ نے, نماز کی تکبیروں کا حشر سن لیا. یہ حشر ہو گیا تھا کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی نماز نہیں نظر آتی. دیکھیں آپ, یہ حال ہو گیا. یہ جو لوگ تھے جو بول پڑتے تھے. پھر حج, ابھی حج گزرا ہے نا مہینہ پہلے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی وہ بیسکس ہیں جن کا حکومت یا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. نسائی شریف صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے آپ کی, کتب ستہ نسائی, کتاب الحج. پھر سنن ابی منصور میں بھی یہ حدیث موجود ہے, بک آف حج کے اندر یہ حدیث ہے. آپ کو پتا ہے حج کا سب سے خوبصورت ذکر کیا چیز ہے؟ سب کو پتا ہوگا, تلبیہ, لبیک اللہم لبیک. یہ سب سے خوبصورت کلمہ ہے حج کا. ہمارے بچے کو یاد ہوگا. تو خیموں سے باہر نکلے, یہ پھر ابن عباس کر آ گئے. یہ وہ لوگ ہیں آل رسول کے جنہوں نے اسلام بچا دیا آپ کے, حسینی نمونے قائم کیے لوگوں نے. وہ نکلے کہ بھائی یہ ویئر از تلبیہ. لوگ خاموش کیوں ہے بھائی, تلبیہ کیوں نہیں پڑھے؟ یہاں تو تلبیہ ہوتا ہے, 8 اور 9 پہ تلبیہ ہی تلبیہ ہے. وہ جمرہ عقبہ تک تلبیہ ہی چلتا ہے. جب کنکریاں مارنے کا ٹائم ہے تو تب تلبیہ رکتا ہے. شکر ہے ابھی یہ زندہ ہو گیا, یہ بھی ختم ہو گیا تھا. یہ وہ 20 سالہ دور ہے جس میں حسین یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جیسے کوئلوں پہ کوئی کھڑا ہے, چل رہا ہے علیہ السلام, کہ یہ ہو رہا ہے میرے نانا کے دین کے ساتھ. یہ وہ اسلام کہ لوگ تلبیہ نہیں پڑھ سکتے. تو انہوں نے پوچھا یہ تلبیہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ انہوں نے کہا کہ الناس یخافون من معاویہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ معاویہ سے ڈر رہے ہیں اس لیے نہیں پڑھ رہے. کہا توبہ توبہ استغفر اللہ. ابن عباس کو تو آگ لگ گئی کہ بغض علی میں اتنا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں. بنو امیہ سارے سب, یہ انہوں نے حکم دے دیا تھا نا, تو سارے گورنر جو ہیں جب حج پہ سارے آئیں گے تو میرے خیال نا مسلمانوں کی حکومت دیکھیں 3 کانٹیننٹس کو ٹچ کر رہی ہے مسلم اسٹیٹ. یہ آج کے سارے 15-20 عرب اسٹیٹس, آدھا افریقہ, یہ سب ایک آدمی کے نیچے. یہ چھوٹی حکومت نہیں تھی. لالچ تو آ ہی سکتا ہے نا انسان میں, انسان تو انسان ہے بھائی. حابیل قابیل آدم کے بیٹے ہیں, نبی کے بیٹے ہیں. جب ان میں سے ایک میں لالچ آ گیا تو سب کچھ ممکن ہے. انسان ہے. جب انسان کو آپ انسان مانیں گے تو خود سمجھ میں آ جائے کہ ہو جاتا ہے. تو ابن عباس نے کہا بھائی میں تو نہیں چپ کروں گا,
جس نے بولنا ہے وہ میرے پیچھے بولے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کچھ سیمپلز میں دے رہا ہوں کہ اسلام پہ کیا چھری چل رہی تھی, کس طرح اسلام کا تماشا بنا ہوا تھا. اور حج کا یہ حال ہو گیا, نماز کا یہ حال ہو گیا, زکوٰۃ کا یہ حال ہو گیا کہ ابو ہریرہ, سعد ابن ابی وقاص, یہ لوگ 56 اور 58 ہجری میں فوت ہوئے. یزید ابھی حاکم نہیں بنا تھا, یزید ابھی حاکم نہیں بنا تھا. حدیثوں میں زکوٰۃ کے اندر ظالم حکمرانوں کو زکوٰۃ کے چیپٹرز ہیں, آپ کی حدیث کی کتابوں میں, وہاں کھول کے دیکھیں آپ کو کس کا نام ملے گا. لوگ جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, اپنے اوپر لگا رہا ہے, اپنی اولاد پہ لگا رہا ہے, محل بنا رہا ہے. زکوٰۃ, جو زکوٰۃ مسلمانوں کی تو حکومت پہلے اکٹھی کرتی تھی, اس کا کیا کریں ہم, ابھی بھی دیں زکوٰۃ. تو ابن عمر نے, جو عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ پہلے انہوں نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. بعد میں وہ بندہ پھر ان کے پیچھے پیچھے آیا, اس نے کہا بھائی مجھے مروانا ہے, وہاں اس کے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں, میرے درس میں اس کے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں, آپ پوچھو. اس نے کہا یہ سب کچھ زکوٰۃ کے ساتھ ہو رہا ہے, محل پہ لگ رہا ہے, ذاتی خرچوں پہ زکوٰۃ, کیا کریں. آج یہ چیزیں آپ کو معمولی لگتی ہیں کیونکہ آج تو سارے چور ہیں نا, پتہ ہی ہے ہمیں. یہ پہلی نسل بھی یہ دیکھ رہی تماشا, تو آپ کے خیال میں ان کا خون نہیں کھولے گا. بالکل ایسے ہی ہے جب جو لوگ پاکستان ہجرت کر کے آئے, اپنے بہن بھائی لٹا کے, اپنی بہنیں مائیں وہاں دے کر آئے, جب انہوں نے دیکھا یہ پاکستان میں وہی چور بازار لگے تو ان کا دل نہیں جلا, وہ روتے نہیں خون کے آنسو. میں ابھی بھی جانتا ہوں لوگوں کو, جب پاکستان کے دن پہ جب لوگ حرکتیں کر رہے تھے تو وہ روتے ہیں کہ یار ہم نے اس لیے قربانی دی تھی. یہ وہی چیز ہے, پہلی نسل جب دیکھتی ہے وہ دل جلتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے یار, کیا کرے اس کا. تو ابن عمر نے کہا اگر وہ یہ کر رہا ہے نا کہ اس نے یوحنا مسیح کو بھی رکھ لیا وہاں پہ, اور اس کی ماں کی خواہش پہ کلیسا بھی, چرچ بھی بن رہا ہے خوش کرنے کے لیے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ عرب زمین پہ ایک دین ہوگا, ان کو علاقے باہر دے دو. حضرت عمر نے ان کو 10 گنا پراپرٹیز دیں ایجپٹ میں اور جگہ جگہ, یہاں نہیں کوئی اور دین کھلے گا. یہ مجھے اللہ کا حکم ہے, خاص اللہ کا حکم تھا, اس لیے آپ نے کہا باقی ان کو کمپنسیشن ہوگی 10 times more. ریلوکیٹ کیا سب, وہ دوبارہ اندر لا رہے. تو انہوں نے کہا ہاں اب میں کہتا ہوں نہ دو. پھر کئیوں نے فتوے دیے کہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ خنزیر بھی کھا رہا ہے نا پھر بھی دے دو, تمہیں گناہ نہیں اس کو گناہ. یہ تھا اسلام کا جنازہ نکلا ہوا. یہ اگر ہمیں اسی لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کربلا, بے وقوفی ہے اور بہت بڑی سازش ہے. جب لوگ کہتے ہیں یزید بیٹھ گیا, جی یزید بیٹھ گیا, تو لوگ کہتے ہیں یار یزید بیٹھا تھا کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں آئے گی. اسی لیے نہیں سمجھ آئی کہ جب لوگوں کو پردہ ڈالا ہوا, بتایا نہیں جا رہا کہ پیچھے کیا ظلم ہو رہا تھا. لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے تھے. بک آف نالج صحیح بخاری. ابو ہریرہ نے کہا مجھے رسول اللہ نے 2 طرح کے علم سکھائے, 2 طرح کے. ایک علم ہے نماز روزے زکوٰۃ کا, اس میں دلیری کرتا ہوں, میں سب سکھا دیتا ہوں, جیسے آپ نے بھی نمونہ دیکھتے ہیں. اس نے کہا مگر اللہ کی قسم ایک علم ایسا ہے جو حکمرانوں کا علم ہے, اور اس میں حضور نے مجھے برے حکمران بھی بتائے تھے جو بعد میں آئیں گے. اللہ نے وحی کر کے بتا دیا نا رسول اللہ وسلم کو. اب آگے صحابی کا کام بتانا. اس نے کہا میں ایک ایک کے نام بھی گن سکتا ہوں. اشارے دیتے تھے تو لوگوں نے کہا نام کیوں نہیں لیتے آپ. اس نے کہا اگر میں نے نام لیا تو یہ شارک کٹ جائے گی, نام لیا تو شارک میری کٹ جائے گی. My jugular vein will be slit. They will chop off my neck. اتنا ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا کہ حضور کی اولاد اگر نہ اٹھتی تو پھر کون اٹھتا, اور اگر نہ اٹھتی تو یقین مانے قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر یہ کالا دبا لگ گیا تھا, ہمارے اوپر داغ, کہ یہ لوگ جو ہے نا بیٹھے رہے, آل رسول زندہ تھی, یہ سب تماشا دیکھتی رہی. اس لیے یہ اٹھنا پڑا. اور یقین مانے یہ ایسا استقلال, ایسا عزم کہیں نہیں کسی نے دیکھا. حضور کی اولاد کی سچی محبت اگر آپ چاہتے ہیں, آخر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس دن کے اوپر, غم کے اوپر بھی ایک بڑا, چلو اب یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ یہ شہادت کا بیان کیوں ضروری ہے. یہ تو سب کو کلیئر ہو گیا نا کہ اس کا بیان کرنا کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس جیسی شہادت کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی, بعد میں ملتی. ہمارے انڈیا میں, سب کانٹیننٹ میں, یہ بریلوی اہل حدیث, اہل سنت, اہل حدیث, دیوبندی, ان سب کے بڑے مانے جاتے ہیں سید احمد شہید, سید اسماعیل شہید. یہ سید لوگ ہیں, سادات ہیں, اور ہے بھی اہل حدیث. یہ اہل حدیث لوگ ہیں. انہوں نے جب خط لکھے نا, یہ وہ مجھے آنٹی کو دیکھ کے یاد آ گیا ان کا قصہ, پشتون علاقوں میں ان کی شہادت ہوئی, تو انہوں نے یہ جو ملک لوگ تھے نا, سردار, ان کو خط لکھے
کہ میرا ساتھ دو، گوروں کے ساتھ نہ ملنا، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ ملو. اور ان خطوں میں حوالہ کس کا دیا؟ حوالہ یہ دیا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ ایسے ہی ہوگا جو حسین ابن علی کا جس نے ساتھ دیا علیہ السلام. یہ وہ اسپرٹ تھی جو حضور کی اولاد نے دنیا میں پیدا کر دی کہ جہاں کہیں بھی اس کے بعد تحریک اٹھی نہ کوئی ظالموں کے خلاف، جب بھی کوئی کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا میرے پاس سامنے تو یہی مثال ہے، اس سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے. اسلامی حکومت کرپٹ ہو جائے کوئی مثال نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ احتجاج کی جو مثال قائم کی نا کہ جھکنا نہیں ہے آپ نے، ساری دنیا ادھر سے تو آپ نے نہیں جھکنا، جھکنا صرف اللہ کے آگے، انہوں نے قائم کیا. دوسرا اہم نقطہ جو اس شہادت کا ہمارے ذہن میں رکھنے والا ہے وہ ہے غم. بڑا یہ ایک فتنہ ہے بہت. مجھے یاد ہے 2008 میں مجھے میرا وہ خطبہ میرے پاس اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے. مطلب یہ میں آج نہیں کوئی باتیں کر رہا، نہ میں کسی کو خوش کر رہا ہوں، اللہ مجھے میرے دل کو جانتا ہے. یہ میں نے بہت پہلے بھی یہ باتیں کی، مجھے بچپن سے ان چیزوں کا علم ہے، اللہ کی مہربانی سے مجھے یہ سکھایا گیا. تو میرے استاد نیک تھے اور ایماندار لوگ تھے جنہوں نے مجھے سکھایا، جن میں میری اپنی نانی میں بھی شامل ہے. اللہ ہم سب کے درجات بلند تھے جنہوں نے مجھے حق بات سکھائی. غم کیوں ہے جی؟ خوشی کیوں نہیں؟ میں آپ کو 2-3 ایویڈنس دوں گا، اس کے بعد آپ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ غم کیوں، خوشی کیوں نہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی، اور میں نے اس کی مثال 2008 میں دی تھی، آج سے 7 سال پہلے. خود میں بتا رہا ہوں کہ آج میں تیاری میں لکھ کے نہیں کہیں لایا ہوا، یہ میرے دل میں ہے الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے ساتھ کھیل رہے تھے. اس نواسے کے ساتھ دونوں پھول ہیں، حضور نے کہا یہ دونوں میرے پھول ہیں، حسن اور حسین میرے پھول ہیں. دونوں مختلف خوشبو ہیں، ایک سے امن کی خوشبو ہے، دوسرے سے جہاد کی خوشبو. دونوں خوشبو ہیں. دونوں نے مثالیں قائم کر دی کہ امن قائم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور دوسرے نے مثال قائم کر دی کہ سٹینڈ لینا تو پھر کیسے لینا ہے. بندے نہیں اکٹھے کرنے. یہ واحد جنگ ہے جس میں جو ساتھ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی میں موت کے سفر پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ بچنا نہیں ہے کسی نے. یہ ہے غم. کیوں یہ غم بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ، حسن نہیں تھے وہاں پہ. اور یاد رکھیں میری ایک اور بات، حسنین کریمین، یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں بتائی تھی کیونکہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں مجھے نہیں نظر آئی تھی. مدینہ منورہ کے استاد پروفیسر آل غدیہ، آل غدیہ کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے موجب لکھا ہے. ابھی اہل حدیث ہیں، یہ بتایا نا اہل حدیث، یہ دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے، بڑے سخت، جو صحیح اہل حدیث ہیں، ناسبی نہیں، حضور کے دشمن نہیں. انہوں نے اتنا بڑا موجم بنایا، موجم ما یخص آل بیت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ بڑے بڑے جو تھے نا مومن حضرات یا شیعہ حضرات، انہوں نے کہا بھائی کمال کر دیا، یہ کام تو ہم سے بھی نہیں ہوا. کیا بات ہے. یہ حضور کی اولاد سے سب محبت کرتے ہیں. یہ بات ذہنوں سے نکال دیں کہ کوئی ایک کرتا ہے دوسرا، سب کرتے ہیں، مگر یہ محبت کو اجاگر کریں اپنے دلوں. انہوں نے یہ بات وہاں لکھی کہ یہ جو دونوں نام ہے نا حسن اور حسین، اللہ تعالیٰ نے حجب اللہ ھذا الاسمین الکریمین من الدنیا، پوری دنیا سے یہ نام اللہ نے حجاب میں رکھے ہوئے تھے. یہ ہے حجاب. حجاب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہم سمجھتے ہیں ایک سکارف کو، حجاب کا مطلب پردہ ہے. حجاب میں رکھے یہ نام پوری دنیا سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگر گوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، اور بہت تھوڑا گیپ ہے ان دونوں کے بیچ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے حسن اور حسین. یہ نام آپ کو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں ملیں گے. آپ دیکھ لیں یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ مدینہ کا عالم. بھی مدینہ کا عالم ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے، ایماندار آدمی انشاءاللہ. بڑے بیٹھے ہیں اس دنیا میں، حق وہ لوگ ہیں دنیا میں، ختم نہیں ہو گئے. ان کو ڈھونڈیں آپ کہ کون سچ بولتا ہے. حضور کی اولاد سے جو محبت کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ حضور کی اولاد سے بغض رکھتا ہے، محبت نہیں کرتا، وہ میرے نزدیک عالم نہیں ہے، وہ منافق ہے. کیونکہ نبی کا قول ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ میری اولاد سے محبت رکھنے والا مومن، میری اولاد سے نفرت کرنے والا منافق. ایمان اور نفاق کی کسوٹی ہے. صحیح مسلم، آپ کی بک آف ایمان میں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم بک آف ایمان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلا کے کہا، علی تیرے سے جو محبت کرے، کوئی محبت نہیں کرے گا الا ہوا مومن ولا یبغضک الا ہوا منافق، تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق. یہ ہے ایمان کی کسوٹی. تو یہ غم کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت چھوٹے تھے، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. جب آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے نا، تو
उम्मे सलमा गुजरी, थोड़ी देर बाद देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, लिपट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू पे आंसू आ रहे हैं। तो अभी तुफैल रज़ियल्लाहु अन्हा इन्होंने ये हदीस बयान फरमाई, अली अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान फरमाई, आयशा अलैहिस्सलाम उन्होंने भी ये हदीस बताई। सब दो उम्महातुल मोमिनीन और अली और अबी तुफैल, अल्लाह की सलामती हो इन सब के ऊपर। आपने ये हदीस बयान फरमाई कि हमने कहा या रसूलल्लाह मा हज़ा, ये क्या हो गया, सब परेशान हो गए, क्या आप इनको गले से लगा रहे हो, रो रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है, देख रहे हैं आप, कुछ नहीं अभी हुआ। सिलसिलातुल अहादीस सहीहा में अल्लामा अलबानी ने इसको कहा बिल्कुल हदीस सही है, बिजमे तुरुक के सारे रास्ते बिल्कुल साफ हैं, कोई झूठा नहीं इसकी सनद। कहा कि अभी अभी मेरे सामने एक फरिश्ता आया आसमानों से, वो कभी मेरे सामने पहले नहीं आया, पहला वाक़या, जिसने मुझसे आके कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल आप इससे मोहब्बत करते हैं, आप इससे मोहब्बत करते हैं हुसैन से। कहा हाँ मैं तो इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा बेटा है। आपने कहा मेरे नवासे ना कहना इनको, मेरे बेटे को, सिब्तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए उलमाए इस्लाम चाहे वो इब्ने कसीर है, इब्न तैमिया, कुर्तुबी, सब लिखते हैं सिब्तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह का बच्चा। कहा कि मैं अपने बच्चे से खेलता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, क्यों नहीं। तो कहा फिर मैं यही बताने आया हूँ कि इस आपके बच्चे को आपकी उम्मत फरात के किनारे कत्ल कर दी। कहा इसको मारेगी मेरी उम्मत, इस मेरे बच्चे को उम्मत मारेगी। कहा फिर जिब्रील आए, जिब्रील जिसकी शहादत की गवाही देने आ रहा है और रसूलुल्लाह रो रहे हैं, फरिश्ता गम में, हम खुशियां मनाएं, कभी भी नहीं हो सकता। हमें खुशी मनाने का हक किसने दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरिश्ते ने जिब्रील अलैहिस्सलाम या दूसरी बात में कहा मैं आपको मिट्टी दिखाता हूँ, ला के वो लाल मिट्टी दिखाई कि ये देखें, ये वो मिट्टी, मैं आपका बेटा शहीद हो, आपको बहुत दुख हुआ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया गदीर खून के, वहाँ क्या है कि आप गए कि मेरे बाद मेरी औलाद का ख्याल रखना। इसके लोगों ने कई मायने किए हैं, हमारे यहाँ इसका मायना मोहब्बत का ही लिया जाता है, हमारे यहाँ इसका मायना मोहब्बत का है। आपने कहा मैं तुम्हारे पास कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, और कुरान के बाद मेरा खानदान, मेरे अहले बैत, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मैं अल्लाह से डरा रहा हूँ तुम्हें, इनके साथ जुल्म ना करना, अल्लाह से डरा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना, अल्लाह से डरा रहा हूँ, 3 बार कहा। और ये माशाल्लाह ये हदीस का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं इसमें कोई शक हो। भाई 100 लोगों ने सुनी गदीर ख़ुम हाज से वापसी पे मदीना की तरफ को जो काफिला जा रहा था। अब यहाँ पे एक नुक्ता गौर तलब है कि हुजूर ने ये बात हज पे क्यों नहीं कही, हज पे क्यों नहीं की ये बात, उसके 2 जवाब है। एक तो ये बात कि आपने हज पे इसलिए नहीं ये बात कही कि हज के मजमे में बहुत दुनिया शामिल थी। ये जो मजमा जा रहा है ना, इसमें मदीना के लोग हैं और शामी लोग हैं, और देख रहे हैं वहां से ही सारा जुल्म हुआ है। उन्होंने बनु मैया की हुकूमत वहीं पर, और सबसे ज्यादा जुल्म उन्होंने हुजूर की औलाद पे किए, सबसे ज्यादा जुल्म। इसलिए आपने अबुल कलाम आजाद का नाम तो सुना ही होगा, इमाम हिंद कहा जाता है उनको, इतना बड़ा हदीस इमाम हिंद। वो बदकिस्मती से किताब नहीं लिखते थे, उन्होंने उनके जो रिसाले छपते थे उसमें उन्होंने लिखा कि क़यामत के दिन जब जालिमों की सफ़ें बनेंगी तो सबसे आगे बनु मैया खानदान। इन्होंने इतना जुल्म किया अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इनको सुकून ही नहीं मिला। देखें ना ये जुल्म का तो गम इसलिए है कि अल्लाह का रसूल गमनाक हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा सबूत गम का कुरान पाक से, एक सुन्नत से सबूत दे दिया, एक कुरान से। क्योंकि लोग कहते हैं जी शहीद हो तो कोई खुश होना चाहिए। नहीं भाई, अगर शहीद होने पे खुश होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमजा की मौत पे फिर नाउज बिल्ला भंगड़े डालते, नाउज बिल्ला। ऐसा हुआ था कि लो जी शहीद हो गया, शहीद हो गया, नहीं। हर साल ओहद पे जाते थे, आप रोते थे हमजा को याद करके। ये गम था या खुशी थी? भाई वो जुदाई का गम अपने ये ज़हन में रखेंगे। गम जो ये बहुत अहम चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील के अलावा कुरान की दलील, याकूब अलैहिस्सलाम बेटा यूसुफ कितने साल रोए, बेटा तो जिंदा था, और कहते थे अपने बच्चों को, सूरह यूसुफ में देख लें, कहीं पे भी उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि हाँ तुम सच कह रहे थे, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मुझे पता है वो जिंदा है। जब वो मिल भी गया, कहा मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें जो तुम्हें नहीं, तुम्हें मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, कहा था ना। ही न्यू, वो तो जिंदा के लिए रो रहा है, वो जिंदा बेटे के लिए रो रहा है।
جدائی کا غم. تیسری اور آخری دلیل, اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات ختم کرتے ہیں, ایک دو آخری سمجھیں کلوزنگ باتیں کہہ کر. تیسری اہم دلیل, جب یہ کربلا کا حادثہ ہو گیا, جب یہ ظلم ہو گیا, اور دیکھیں امام ان کو ڈرانے کی بہت کوشش کی, وہ ڈرے نہیں. بھائی وہ نواسہ رسول ہے. تلوار کس کی ہے اس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی رسول اللہ کی ہے. یہ آپ کو شاید کسی نے نہیں بتایا ہوگا, اور یہ میں پتہ نہیں کیوں ہر خطبے میں ہر سال یہ بات بتانی بھول جاتا ہوں. میرے پاس لکھی بھی میں بھول جاتا ہوں. میں نے ایک دفعہ کتاب بارو کی, اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان. بخاری مسلم میں جو کامن حدیثیں ہیں نا, ان پہ اہل سنت کا کوئی گروہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا. وہ وہاں پہ مسور بن مخرمہ یا مسروق رضی اللہ عنہ میں سے کوئی صحابہ وہ آئے بی بی زینب کے پاس, زینب علیہ السلام جو حضرت علی کی بیٹی بھی ہیں, صحابیہ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. جو اہل بیت ہے ان کو یاد رکھیں, ایک عام صحابی پہ وہ 3 درجے زیادہ افضل ہے اہل بیت, 3 درجے, خاص طور پہ یہ والے اہل بیت میں. یہ جو میں نے بتایا نا بنو ہاشم, پھر گھر والے لوگ, پھر ذریت عطرت, یہ 3 درجے آگے اس لیے ہیں کہ ایک تو ان کا اہل بیت میں اوپر مقام, اہل بیت میں بھی ان کا درجہ سب سے اوپر. ان کے لیے قرآن کی آیتیں اتری, رسول اللہ ان کو گود میں لے کے بولی قرآن کی خاص ہے, آیت مباہلہ ہے, آیت تطہیر ہے, سب موجود ہے قرآن میں. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تفضیل کے علاوہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل اہل بیت میں بھی آ جاتے ہیں, 2 درجے ہو گئے. اور تیسرا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ صحابیت میں بھی آ جاتے ہیں. 3 درجے یہ اوپر ہے عام صحابی سے. اس لیے ابن تیمیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ, یہ وہ لوگ ہیں جن میں قریب بھی نہیں گئے جو کسی دوسرے گروہ کے, کٹر ترین سنیت اور اہل حدیثیت یا اس میں تھے. شیخ الاسلام سے پوچھا کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ یہ واجب ہے ہم پہ, اور ان کی محبت سے ہمیں ثواب ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی بات کی اس نے, بل ہوا واجب علینا, والیوم 4 فتاوی ابن تیمیہ. اب وہ جو متفق علیہ حدیث جو مجھے ملی نا, وہ بڑی کمال کی اس میں دلیل آ گئی کہ جب یہ قافلہ آیا نا واپس لوٹ کر, تو ان کے پاس ایک بندہ آیا, صحابی, ینگ تھے وہ کافی, انہوں نے تھوڑا وقت گزارا حضور کے ساتھ, مگر سچے بندے تھے. کہا کہ نا آپ کے پاس وہ جو رسول اللہ کی تلوار ہے نا, وہ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ہی کہیں ہے, جو امام کے ہاتھ میں تھی, وہ میرے حوالے کر دیں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس ظالم لوگ وہ تلوار بھی نہ آپ سے چھین لیں. کیونکہ اس واقعے کو تو مٹانے کی پوری کوشش ہوئی نا, کہ انہوں نے جو خطبات دیے ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی. بی بی زینب کے خطبات نہیں سب مٹ سکا نا, بہت کچھ مٹا دیا. اس لیے اس واقعے کی صحیح روایات بہت تھوڑی ہیں, بہت تھوڑی ہیں, دونوں طرف, امت کے دونوں گروہوں میں بہت تھوڑی روایات صحیح ہیں. وہ تلوار جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی, وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ حسین علیہ السلام کے. بخاری مسلم متفق علیہ. ہوگی بات. جو اہم ترین دلیل ہے, جس دن کربلا کا حادثہ ہو گیا, عباس ابن عباس جو تھے, عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے, آپ قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ سمجھتے ہیں نا, سیاسٹا, نیپ, آفٹرنون نیپ, ظہر کے بعد جو ہوتا ہے. تو اچانک آپ اٹھے اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار پڑھا. تو لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے, سب خیریت ہے؟ گھر والوں نے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں خیریت نہیں. حسین شہید ہو گئے. کہا وہ کیسے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں کہا نہیں وہ نہیں ہے اس وقت. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمناک صورت میں پایا. ابن کثیر البدایہ والنہایہ, مفسر تفسیر ابن کثیر والا, یہ حدیث سناتا ہے, اور محدثین البانی صاحب نے بھی کہا یہ صحیح حدیث. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں دیکھا کبھی اس حال میں نہیں پایا. میں نے دیکھا کہ آپ کے بال مبارک گرد و غبار سے اٹے ہوئے, آپ رو رہے ہیں, اور آپ کے پورا جسم بھی جو ہے نا بہت بری حالت میں خون لگا ہوا ہے. اور میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی دیکھی جس میں خون ہے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ آپ نے کس نے آپ کے ساتھ سے کیا؟ کہا آج میں صبح سے اپنے بچوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس دن خوشیاں کریں, اس دن شادیاں بجائیں گے,
تو جو لوگ حضور کی اولاد کا نام جپتے ہیں، جو لوگ حضور کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی اولاد سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کو آپ سے محبت ہوگی یا کیا ہوگا؟ خود بتائیں۔ اس لیے خدا کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ عام شہادت نہیں ہے۔ جب حضور اپنے چاچا حمزہ کی موت کو نہیں بھولے، ہر سال احد چلے جاتے تھے، غمناک ہوئے، اس دن بھی غمناک ہوئے، ہند کو معاف بھی کر دیا، کہا میرے سامنے نہ آنا۔ تو یہ واقعہ جس پہ رسول موت سے، شہادت سے پہلے رو رہا، خوابوں میں آ رہا ہے، اس خواب کا تعبیر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ عالم ارواح میں تڑپے۔ اس لیے عبد الرحمن مبارک پوری نے سنن نبی داؤد کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ فاطمہ کا لال جب ذبح ہو رہا تھا تو فاطمہ کی روح کتنی تڑپی ہوگی؟ اگر نانا کی روح اتنی تڑپ رہی ہے تو فاطمہ کی روح کتنی تڑپی ہوگی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے یہ میں اس کتاب سے صرف آپ کو کچھ شعر آج پڑھوں گا، وقت کیونکہ نہیں ہے اتنا ہمارے پاس۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کے مفتی اعظم تھے، بہت بڑے دیوبندی عالم تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں اس وقت ناسبیت آ گئی ہے، یہ وہ لوگ۔ مفتی محمد شفیع نے کربلا پہ کتاب لکھی، میں نے آج صبح پڑھی الحمدللہ۔ کہتے خدا کی قسم کربلا پہ لکھنا ایسے ہی کہ آپ خون میں غوطے لگا رہے ہیں، بہت مشکل کام ہے حق پہ رہنا، کیونکہ تاریخوں میں بہت جھوٹ سچ بھرا ہوا ہے۔ یہ جب سر گئے، ان کو سکون بھی نہیں ملا نا، انہوں نے لکھوا دیا نا تاریخ میں اپنے ہاتھوں سے کہ ہم ظالم ہیں۔ بھئی جب تم نے ایک آدمی کو مار دیا، تمہیں کیا چاہیے اس کا سر کاٹ کے؟ کیا لینا ہے؟ کیوں تمہیں تسلی نہیں ہو رہی؟ یہ صحیح بخاری میں حدیث۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، مجھے سر بھی چاہیے۔ جب سنان لانتی نے جب یہ کام کیا تو آپ کے خیال میں یہ کام کوئی عام انسان کے ساتھ بھی کرتا ہے؟ وہی کرتے ہیں جن کو نفرت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر لکھوا دیا کہ ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ جب سر مبارک وہاں سے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب پہنچا اس دربار میں تو وہاں انس بن مالک، زید ابن ارقم، یہ دونوں بہت بوڑھے تھے، اس وقت بہت بوڑھے صحابہ، یہ کھڑے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ظالم چھڑیاں مار رہا تھا، 28 سالہ لڑکا، اور امام کی عمر 60 کے قریب۔ تو اس نے کہا کہ اوے اللہ کے دشمن، عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، کی چھڑی ہٹا لے، میں نے رسول اللہ کو یہاں بوسے لیتے دیکھا، یہاں چھڑیاں مار رہا۔ یہ صحیح بخاری میں۔ تو جب یہ سر شام پہنچا نا، اس نے بھیجا اور بہنوں بیٹیوں کو قیدی بنا دیا، چادریں چھن گئی۔ وہ سر جن کی چھت آسمان کی چھت نے کبھی سر نہیں، ان کے بال نہیں دیکھے تھے۔ اس لیے اقبال یہاں پہ ایک بات کہتا ہے کہ اگر آپ کو آل رسول سے سچی محبت ہے نا، فارسی کا شعر ہے، اگر آل رسول سے سچی محبت ہے تو پھر فاطمہ کی طرح بنو، وہ فاطمہ جس کا سر آسمان کی چھت نے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ باحجاب تھی۔ ہم دعوے تو کریں حضور کی محبت کے اور ان کی آل کی محبت کے، اور طریقہ ہمارا کوئی اور ہو، یہ محبت نہیں ہے۔ دو محبت ہیں، ایک جذباتی ہے اور ایک عملی، یہ دونوں ضروری ہیں، ایمان کی شرط ہے۔ اگر ہم نے صرف جذبات تک محبت رکھی اور عملی محبت نہ کی، پھر ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جب سر پہنچ گیا نا شام میں، تو اس نے کچھ شعر پڑھے۔ ایک تابعی تھا، یہ چھپ گیا، عالم تھا، اس کا نام ہے خالد بن عفران، شخصہ من اصحابہ وہو من افاضل التابعین۔ یہ عربی میں ساری کتاب، کہ اس نے کچھ نہ شعر پڑھے اور وہاں سنا، کسی نے لکھ بھی دیے محل کی دربار پر، یہ بھاگ گیا، یہ اس کو ڈھونڈتے پھرے نہیں ملا۔ بہت زبردست اشعار ہے۔ اس نے کہا جاؤ برأسک یا ابن بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کی بچی کے بیٹے، تیرا سر یہ لے تو آئے، متزملا بدمائہ تزمیلا، خون میں بھرا ہوا، وکأنما بک یا ابن بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتلوا جہارا عامدین رسولا، لگتا تو ایسے کہ انہوں نے تجھے نہیں مارا، رسول اللہ کو قتل کیا، یہ انہوں نے ظلم کیا۔ اور دیکھو قتلوک عطشانا ولم یترقبوا، تجھے انہوں نے پیاسا مارا اور تیرے کوئی انہوں نے عزت نہ کی۔ فی قتلک التنزیل والتعویل، یہ اس میں کوئی ان کے پاس کوئی ہے کوئی دلیل کہ یہ کام یہ کر سکتے تھے؟ رسول اللہ نے تو کہا جانور کو بھی پانی دو پہلے ذبح کرنے سے پہلے، پانی بھی نہ دیا انہوں نے۔ تو وَيُكَبِّرُونَ، اور یہ تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، بِأَن قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قُتِّلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ، اللہ اکبر، تکبیر و تحلیل سمجھتے ہیں، اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ انہوں نے کہا یہ اللہ اکبر کے نعرے جنہوں نے لگائے، حقیقت میں they have slaughtered اللہ اکبر by slaughtering you، یہ
ایک تابعی کے اشعار ہیں جو علامہ قرطبی لائے اور ابن کثیر بھی اپنی البدایہ والنہایہ میں لے کر آیا ہے. یہ اس کو ڈھونڈے پھر نہیں ملا. مگر یہاں پہ ایک بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے کسی بھی ظالم کو چھوڑا نہیں. جس ظالم نے بھی یہ ظلم کیا ہے وہ یقین مانے اس دنیا سے ذلیل ہو کے گیا ہے, ان کا بہت برا انجام ہوا ہے, کوئی بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر اس واقعے سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ آپ یہ بات میری یاد رکھیں کہ اس واقعے سے جو سبق لینے کی باتیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. اتنے اس واقعے کے مقصد, اتنے لیسنز آپ لے سکتے ہیں کہ اٹس انبلیویبل. سب سے بڑا ایک مقصد اس میں ایک اور بات ملتی ہے جو ہے امام علیہ السلام کی وہ نماز, اس دن کی وہ نماز بھی یاد رکھنے والی کہ آپ کے غلام نے آگے کہا کہ امام نماز نکل رہی, تو انہوں نے ان ظالموں سے, مولانا طارق جمیل نے بھی اس کا بیان کیا بھی, وہ بھی عاشق رسول اور آل رسول ہے, حالانکہ وہ ان کے, میں بتایا کہ امت میں سب حضور سے محبت کرتے ہیں, حمزہ آپ ڈھونڈے ایسے لوگ. تو انہوں نے آگے کہا کہ امام نماز نکل رہی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو قیامت کے دن نور سے منور کرے, تجھے اس جنگ میں بھی نماز یاد ہے. نماز بہت بڑا سبق. اور ان ظالموں سے کہا مسلمان ہے, یہ واحد جنگ ہے کہ مارنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ حق پہ ہے, مارنے والے کو بھی پتا ہے یہ حق پہ ہے. کہا ہمیں نماز پڑھنے دو. کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے. تو امام نے کہا بس ٹھیک ہے, تیروں کی بارش میں نماز ہوگی. یہ ہم لوگ ٹھنڈے کمروں میں ٹھنڈے بسترے, گرم بسترے, جو چاہیے گرم پانی ٹھنڈا پانی سب ملتا ہے نماز میں. اور بیبیاں, وہ ٹیلہ آج بھی موجود ہے جہاں بی بی زینب نے آ کے, وہ کربلا میں انہوں نے بلڈوزر چلائے, انہوں نے گھوڑے پکا دیے لاشوں کے اوپر, مگر آج بھی کربلا وہاں موجود ہے. اقبال کہتا ہے اگر مجھے شریعت نہ روکتی تو خدا کی قسم میں کربلا کی مٹی کو آنکھوں کے ساتھ لگا کے پھرتا. اس نے کہا نا میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف. اقبال کہتا ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں علامہ. تو وہ انہوں نے نصیحتیں کی تھی زینب کو, اور وہ نصیحتیں جو تھی نا اس کے بعد لوگ کہتے تھے لگتا ہے زینب میں علی کی روح آ گئی, اتنا پہاڑ جیسا ان میں عزم. منع کیا انہوں نے بی بی زینب کو, ڈانٹا, وہ حوصلہ چھوڑی, کہا میرے بعد حوصلہ نہیں چھوڑنا, ان کی تم نے حفاظت کرنی, تم نے یہ پیغام وہاں وہاں پہنچانا جہاں بھی نہیں پہنچا. یہ جو اپنی طرف سے وہ لوگ ذلیل کر رہے تھے, مگر وہ جب جہاں جہاں محلوں میں جا رہی تھی نا وہاں وہاں تقریریں کر رہی تھی. ایک عورت نے کربلا کو زندہ کیا. دیکھیں عورت کی جگہ, آپ عورتیں, میں اس لیے آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہچانے اس زینب کو, صحابیہ بھی ہے, حضور کے گھر سے بھی ہے, اور گھر والوں میں بھی سب سے اوپر 3 درجے. اس نے وہاں کربلا کو زندہ کیا, اس نے وہاں بتایا کہ کربلا کیوں ہوئی تھی. آپ اس بات کو پلیز دل پہ کوئی نہ لے. میں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے شہادت پر میں اپنے آپ کو کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خوش دل تہرانی, اتنا بڑا شاعر ہے تہران سے, عالم بھی تھا, عالم دین اور شاعر. اس نے فارسی میں کلام لکھا, میں نے وہ کلام اسپیشلی منگوایا پھر کسی اپنے استاد سے. اس نے کہا بالکل رونے سے دلوں کو تسکین ملتی, سکون آتا ہے, یہ صحیح بات, مگر کربلا کا مقصد اس سے اوپر ہے. اس لیے کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں علیہ السلام حضور کی ذریت, کہ میں اپنے آپ کو ماروں, مجھے اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو 60 روزے تمہیں کفارہ رکھنا پڑے گا. منع کر دیا. اور یقین مانے یہ بات جو سوائے ذاکروں کے جو علماء حضرات ہیں مومنین کے, وہ سب جانتے ہیں کہ یہ رسمیں بالکل اسلام میں نہیں, سب جانتے ہیں, یہ حقیقت ہے. اس کربلا کو رسم سے آگے لے کر جائیں, اس کا مقصد بہت بڑا ہے. اس کو لوگوں کو سمجھائیں کہ what is کربلا, what are the lessons we can learn from it. سب سے بڑا لیسن تو آپ نے دیکھیں دین کا سیکھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے جھکنا نہیں اللہ کے آگے کسی کے علاوہ کسی اور کے آگے. Don't bow to anyone except Allah. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی ہو جائے حق بات کے ساتھ رہنا, حق کا اعلان کرنا ہے, اور حق کا اعلان جب کرنا ہے اس کے بعد جب لڑائی کی اگر نوبت آ جائے تو لڑائی میں پہل نہیں کرنی. Do not be the first to fight. And he did not fight first. They imposed it on him. نہیں لڑائی پہلے کی. اور اگر آپ پہ لڑائی آ جائے تو پھر جان کی منتیں سماجتیں نہیں کرنی, پھر مردوں کی طرح غیرت مندانہ طریقے سے مرنا ہے, جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ شان سلامت رہتی ہے. جان تو آنی جانی ہے, شان سلامت رہتی ہے. آج وہ مر کے بھی فاتح, جو دشمن بھی ہیں وہ ممبروں پہ نہیں بولتے, پیچھے پیچھے بولتے ہیں ادھر ادھر سے,
نہیں اور بھی شہید ہیں، وہ دشمن بھی ڈرے میں، آج بھی وہ ڈر کے رہتے ہیں. تو حضور کی ذریت کے یہ سبق سیکھیں آپ کہ جو ہے نا رونے سے باقی دل، مجھے بھی رونا آتا ہے، یہ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ میں نے کربلا کا ذکر کیا اور مجھے رونا نہ آیا، مجھے آتا ہے، مجھے بچپن سے آتا ہے رونا. اور جب میرا نبی رویا تو میں کیوں نہ روں، مجھے کون روک سکتا ہے اس رونے سے. یہ دلیلیں، ہم رو سکتے ہیں، بالکل روئیں، مگر میری بات یاد رکھیں میری مائیں اور بہنیں آپ، کہ اس کربلا کے مقصد ہیں کہ دیکھیں زینب وہ ام کلثوم جس سے لوگوں نے چادر چھینی، چھوٹی سی بچی تھی، اس نے اپنا منہ چھپا لیا. لوگوں نے کہا تم تو چھوٹی سی، تمہیں کیا فکر ہے، ظالم فوجی تو مسلمان تھے نا، شریعت تو سب کو پتہ ہے، تم کیوں منہ چھپا رہی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں قرآن نہیں پتا، سورہ کوثر بھی کتنی چھوٹی سورت ہے مگر ہے وہ بھی قرآن کی سورت. جب اگر میری مائیں بہنوں کے تم چادریں چھین رہے ہو تو مجھے اپنے پہ بھی شرم آ رہی، میں نے آج تک سر ننگا نہیں کیا. آپ جب باہر جاتی ہیں خدا کے لیے، اللہ کو حاضر ناظر جانے، قرآن پورا بھرا ہوا ہے. کون سی ہم حضور کی اولاد کی یا حضور کی محبت کی دعوت کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں جب ہم اپنا بناؤ سنگار کر کے غیر مردوں کو دکھاتے ہیں. ایک وہ عورتیں تھیں جو منہ چھپا رہی تھی کہ ہمارے سروں سے چادریں چھینی. اس لیے اقبال نے کہا فاطمہ بن جاؤ، تمہاری گود میں بھی حسین پیدا ہو، تمہاری گود میں بھی حسن حسین. یہ تو اس لیے یہ سبق سیکھیں ان کے واقعات سے، اور ان کی جرت کو دیکھیں کہ ان عورتوں نے کربلا کا پیغام آگے پہنچایا، انہوں نے زین العابدین کو سنبھالا، ورنہ حضور کی اولاد کا پتہ نہیں کیا ہوتا. اور دیکھیں اللہ کا کرشمہ، یہ انشاءاللہ جمعے کے خطبوں میں اس کا ذکر ہوگا کہ حضور کی اولاد اتنی ہے جیسے مرضی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی بہت سارے سید جعلی بھی بن گئے، ٹھیک ہے بن گئے، ختم نہیں ہوئے. اللہ نے کہہ دیا نا ان شان کا ہوا، اور وہ ہو گئے. اکثر آج ان کا کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، میں نام لیتا ہوں میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، مجھے ان کا نام بھی نہیں لینا پسند. تو اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کیوں ہوا، why it happened, how it happened and what is the outcome، آپ کی زندگی بدل جائے. یہ اس لیے اس کو don't take it just as a story, it has many lessons. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور حضور کی اولاد کی محبت عطا فرمائے. دعا کر لیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. او اللہ ہمارے سے یہ نیک عمل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کا جو بیان ہوا اس کو قبول و منظور فرما. ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد اور ان کے خاص اصحاب سب کی محبت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی ذریت، ان کے بچے اور ان کے آگے جو اولاد دنیا میں موجود ہے، ان میں جو کوئی بھی نیک اور صالح لوگ ہیں، ہم سب کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما. ان سے پیار محبت سلوک اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جس میں ہم ان کے راستے پہ چل سکیں، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا. ہمیں عملی محبت کی بھی توفیق عطا فرمانا. ہمیں جذباتی اور عملی دونوں محبتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں عملی محبت عطا فرما اور اس محبت کے بدلے ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ اس دنیا سے جتنے مسلمان جا چکے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں روز محشر ان کے ساتھ اکٹھا کرنا جن سے ہم محبت کرتے ہیں. یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا. یا اللہ ہمارے پاس حضور اور ان کی عطرت کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اس محبت کے صدقے جنت الفردوس میں داخل عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا. ہماری باتوں میں کہیں کوئی لغزش، کہیں کوئی گستاخی، کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو معاف فرمانا اور ہمیں صحیح بات اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمانا. ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا. یا اللہ مشکل کشائی فرمانا. تمام امت کے مسئلے مسائل دور فرمانا. امت میں محبت پیدا فرما. امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما. ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت کی توفیق عطا فرما. نفرتیں دور فرما.
یا اللہ امت محمد کو جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ امت واحدہ ہے ایسے واحد بنا دے یا اللہ، ہماری امت محمدیہ کو امت واحدہ بنا دے یا اللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پریشانیاں دور فرما اور ہمارے تمام مسائل کو دور فرما، تمام مسلمان مہاجرین جو بیار و مددگار کھڑے ہیں ان کی مشکلیں دور فرما، ان کی منزلیں آسان فرما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. جزاک اللہ خیر.